قرآن نے جہاں کہا ہے نا کہ جہاں بھی تم ہو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنی نگاہ کے سامنے اپنی نگاہ کا نصب العین جسے آپ کہتے ہیں وہ کعبے کو رکھو۔ جہاں بھی تم دنیا میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں بھی تم ہو، تمہاری نگاہوں کا منتہا نصب العین، جہاں جا کے نظر ٹکتی ہے کسی کی، اس کو کہتے ہیں نصب العین، وہ کعبہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں کہیں بھی تم ہو۔ تو آپ نے غور کیا اس کے معنی کیا ہیں؟ پھر میں اسی آج کی مثال کے اوپر آتا ہوں۔ امریکہ میں بھی کمیونسٹ ہے تو اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے، اگر وہ افریقہ میں ہے پھر بھی اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے۔ ہندوستان، پاکستان میں، دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر وہ ہے وہ کمیونسٹ، وہ ہم کہیں گے اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے۔ ماسکو وہ مرکز ہے جو اس کے نظریہ حیات میں ایک جامعیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے۔ معنی یہ ہیں اس کے کہ وہ اپنی نگاہ کمیونزم پہ رکھتا ہے۔ تو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ تم دنیا کے کسی خطے میں بھی کیوں نہ ہو، اپنی نگاہ کا نصب العین کعبے کو قرار دو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نظام جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، قرآن کا نظام، اس نظام کا مرکز محسوس، اس نظام کا مانوی مرکز تو قرآن ہے، اس کا مرکز محسوس جو ہے وہ کعبہ ہے۔ تو کہا کہ جہاں بھی تم دنیا میں ہو اپنی نگاہ کا منتہا نصب العین کعبے کو رکھو، یعنی اس نظام کو رکھو جس کا محسوس مرکز ہم نے کعبے کو قرار دیا ہے۔ اور ضمناً بات آ جاتی ہے جب پھر دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر یہ جو قرآن کا ارشاد تھا، عزیزان من 1400 سال پہلے اس قسم کا نظام دینا اور اس میں یہ تصورات دینا، دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ وہاں کہیں یہ نہیں کہا ہوا ہوگا عیسائیوں کو کہ تم اپنی نگاہ کا رخ قسطنطنیہ کی طرف یا روم کی طرف رکھو۔ مجوسیوں کو کہیں نہیں کہا گیا کہ تم اپنی نگاہ کا رخ تہران کو رکھو یا شیراز کو رکھو۔ ہندوؤں سے کہیں نہیں کہا گیا، وہ تو خیر ہندوستان سے باہر کہیں جاتے ہی نہیں تھے، کہ تم اپنی نگاہ کا رخ مثلا ہردوار کو رکھو یا بنارس میں رکھو۔ یہ چیز قرآن کریم نے پہلی دفعہ کہی ہے کہ جو مملکت کسی نظریہ یا نظام کے تابع وجود میں آئے گی، اس کا جو مرکز محسوس ہوگا وہ تمہاری نگاہوں کا منتہا اور نصب العین ہونا چاہیے۔ الفاظ یہ ہیں کہ جہاں بھی تم ہو تمہاری نگاہ کا منتہا اور نصب العین کعبہ ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ تو دین میں پوزیشن ہے کعبے کی، اور جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر وہ الفاظ تو وہی رہتے ہیں بلکہ وہ رسم بھی وہی رہتی ہے۔ نماز کی نیت میں آپ کو یاد ہے نا ہمیں کہنا پڑتا ہے نا منہ طرف قبلہ شریف کے، بس اب وہ قبلہ شریف کا صرف یہ مقصد رہ گیا ہمارے لیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ جو ہے نا 4 رکعت نماز فرض اور نماز وقت ظہر کا، اور پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر، رسمی طور پر یہ الفاظ ہم بول دیتے ہیں۔ اس کی پابندی بھی اتنی ہوتی ہے کہ رخ تمہارا صحیح نہیں ہوا نماز میں، مسجدوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے لیے بڑی احتیاط برتی جاتی ہے، لیکن یہ صرف مسجد کا رخ، نماز میں آپ کا منہ قبلے کی طرف، بس اتنا ہی رہ گیا۔ وہ جو ایک نظریہ حیات، ایک نظام زندگی کا مرکز، ایک خدا کی کتاب کی عطایت کا مرکز محسوس، وہ کہیں تصور باقی نہیں ہے۔ ساتھ کی مسجد والا بھی یہی کہتا ہے منہ طرف قبلہ شریف کے، اس مسجد والا بھی کہتا ہے منہ طرف قبلہ شریف کے، دونوں کو نمازیں الگ الگ ہوتی ہیں، صرف منہ طرف قبلہ شریف کے ان سب کا مشترک رہ گیا، رخ کعبے کی طرف۔
قلب اور نگاہ کا مرکز اسے ہونا یہ کہیں باقی نہیں. یوں مفہوم بدلتا ہے مذہب میں آ کے، رسم وہی رہتی ہے، الفاظ وہی رہتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. مسلمانوں کی مملکتیں اتنی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے، اپنے اپنے ضوابط قوانین ہیں، اپنی مملکتیں ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، برسوں تک بھی چلتی ہیں. دونوں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو منہ طرف قبلہ شریف کے دونوں کہتے ہیں. بس قبلہ شریف کا اتنا ہی رہ گیا مقصد اب کہ الفاظ کہہ لیے یا نماز میں واقعی اپنا منہ جو ہے، رخ جو ہے نماز میں صرف قبلے کی طرف کر دیا. سر وہاں مقصد یہ تھا کہ منتہا تمہارا جو ہے نگاہوں کا وہ اس نظریہ حیات کے مرکز محسوس کی طرف ہونا چاہیے جس کے تم پابند ہو، خواہ تم دنیا میں کہیں کیوں نہ ہو. اقبال کی مثال بھی بڑی جامع ہوتی ہے. اس امت کے متعلق کہتا ہے، کیا خوبصورت مثال ہے، یہ پرندے سارا دن ان فضا کی پہنائیوں میں اڑتے رہتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت طے کرتے ہیں فضا کے اندر سارا دن. اپنے آشیاں سے معلوم نہیں کتنی کتنی دور یہ چلے جاتے ہیں. پھر کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی سگنلز نہیں ہیں، کوئی اشارات راہ نہیں ہیں، لیکن شام ہوتی ہے تو وہ سیدھے اپنے آشیاں کی طرف آ جاتے ہیں. کہتا ہے اس امت کی کیفیت یہ تھی کہ پرد در وسعت گردوں یگانہ، فضا کی پہنائیوں میں یہ اڑتی ہے، یگانہ ہے، کسی دوسرے کو اپنے ہمدوش بھی نہیں ہونے دیتی، اکیلی. اور نگاہ او بشاخ آشیانہ، کہیں بھی اڑتا ہوا وہ پرندہ جائے اس کی نگاہوں میں اپنا آشیانہ رہتا ہے ہر وقت. اس لیے جب بھی اس کا جی چاہتا ہے بغیر کسی قسم کے نشان راہ کے سیدھا اپنے نشیمن میں آ جاتا ہے. یہ تھا مقام کعبے کا.